بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز و محترم میرے ناظرین، میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں اور میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، آپ کی خدمت اقدس میں بابر صدیق چھاپا کا آداب اور سلام۔ تو جناب علی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو حسب معمول جو ہے آپ کے لیے خبریں جو ہیں وہ حاضر ہیں، اور ملکی حالات سے آپ کو آگاہی دینے کے لیے یہ جو ویڈیو ہم تیار کرتے ہیں، تاکہ آپ کو جو چنیدہ خبریں ہیں وہ لے کر آئیں اور آپ کو اس سے جو ہے وہ واقفیت جو ہے، آگاہی جو ہے وہ دے سکیں۔ تو اسی سلسلہ میں آج حاضر ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے، جن دوستوں نے جو ہے وہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہے، میں ان کا تہ دل سے جو ہے وہ مشکور و ممنون ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا اس سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹس بھی دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ تیار ہو تو یہ آپ تک جو ہے بلا توقف جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے نا کمنٹس دینا اور رائے دینا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر، باعث مسرت ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ خبروں کی طرف آتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلی خبر جو ہے وہ IMF جو ہے، یہ پچھلے 15 ماہ سے یہ چل رہا ہے کہ IMF جو ہے وہ قرض دے رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یعنی ان پیچھے ملتیں سماجتیں، اور ان کو جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ مختلف شرائط جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ ان کو پاکستان کے وزارت خزانہ کو، پاکستان کو جو ہے منوانا چاہ رہا تھا، اور اس کے پس پردہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا شرائط ہیں۔ تو قرض تو ہم نے لے لیا۔ تو پہلے بھی ہم ویڈیو لاگ میں آپ کو عرض کر چکے ہیں کہ آج سے 35 سال پہلے بھی جو ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق جو ہے مرحوم، ان کا وہ بھی شعر رو رو کر پڑھتے تھے کہ قرض کی، غالب کا شعر ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ اور یہ فاقہ مستی جو ہے وہ رنگ ابھی تک جو ہے وہ لا نہیں رہی۔ تو اس گورنمنٹ نے جو پالیسیاں مرتب کی، جو پالیسیاں بنائیں، انہوں نے اپنے کیس جو ہے وہ بھی معاف کروائے۔ ان کا داؤ تو لگیا، اور داؤ لگنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہلی حکومت عمران خان کی جو تھی، جو ان کے بقول کے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے یعنی وہ بچھائی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں کہ آپ یعنی برودی سرنگیں جو ہے بچائی ہوئی تھی، تو ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو ضائع کرنے کے لیے، ان کو جو ہے سب کچھ جو ہے اس سے نہج تک لانے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے، جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ اور اب جو ہے یہ حکومت جو ہے صرف 2 ہفتے کی جو ہے وہ عمر ہے اس کی، اور یہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کل کی تقریر میں شاید یہ بیان دیا ہے کہ یہ 15 ماہ جو ہے وہ ہمارے فائر فائٹنگ میں ہی گزر گئے۔ تو یہ فائر فائٹنگ میں نہیں گزر گئے، اس میں سے آپ کو ایک تو آپ نے لیبل لگایا اپنے ماتھے پر کہ میں وزیر اعظم، تاریخ نے آپ کو لکھ دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ کام بھی کیے ہیں اپنی جو ہے وہ کارکردگی دکھانے کے لیے اور آئندہ ووٹ لینے کے لیے، کیونکہ آپ کی پراپرٹی جو سرمایہ ہے، آپ کا ووٹ بینک جو ہے اسے ضائع ہونے کا آپ کو خدشہ تھا۔ آپ نے کوشش تو بہت کی، آپ نے PDM والوں نے جو بھی اس ملک کے لیے جو ہے وہ آپ نے، چلو ٹھیک ہے کیا جو کچھ بھی آپ نے، ورنہ اگر نہ کرتے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور آپ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں فائر فائٹنگ میں گزری ہے، لیکن اس فائر فائٹنگ میں جو عوام کو جو آپ نے فائدے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر IMF کا آج جو ہے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم جو ہے یہاں آ جاتا ہے، اور وہی آئے گا، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، میں نے کل بھی آپ کو جو ہے یہ عرض کیا تھا کہ ویڈیو لاگ میں کہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے کہ IMF کا وزارت عظمیٰ کا بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اگر وہ آ گیا تو جو شرائط ان سے نہیں پوری ہو سکی وہ شاید آگے پوری کر دے گا۔ اور آج جو ہے وہ ایک سمری جو ہے وہ پاس ہوئی ہے۔ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے بل میں لگ کر آتا تھا ٹی وی کا بل، ٹیلی ویژن کا بل جو ہے، حالانکہ کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ٹیلی ویژن کا بل آپ کو مست جو ہے وہ دینا پڑے گا، وہ کاٹتے نہیں تھے۔ تو اب جو ہے آپ کو ریڈیو پاکستان کا بل جو ہے وہ دینا پڑا، اس کی سمجھ تیار ہو کر چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ نگران وزیر اعظم آ جاتا ہے تو آپ ٹیکس
آپ کی سانس لینے پر بھی ٹیکس ہوگا، آپ کے بندوں پر بھی ٹیکس ہوگا، یہاں تک کہ آپ اب دیکھ لیں پوزیشن کیا ہے آپ کی، تو پھر جو ہے وہ آپ کی کیا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام سے ہمیں سروے کے مطابق یہ ہے کہ عوام تو یہ نہیں جانتی کہ IMF کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، اور آپ اپنا الو جو ہے وہ سیدھا کرنے کے لیے میں سب کو حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ عوام پر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جو ہے سہولیات، قرضہ جات اور جو سب جو ہیں وہ آپ خود لے کر اس کو ڈکار جاتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ دیکھتی تکتی اور مصیبت میں جو ہے وہ پھنستی رہ جاتی ہے، جس کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ آئندہ دن جو ہیں وہ بہت خطرناک پوزیشن جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، اور مہنگائی جو ہے آپ کے گلے میں اس طرح پھنس جائے گی کہ آپ اب بھی جو ہے غریب آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی اس کا نام نشان نہیں رہتا۔ تو اس کے بعد جو ہم خبر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس ہے، اس میں آج بھی نہیں پیش ہوئی، جج صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آج پیش ہو ورنہ کارروائی ہوگی، لیکن ان کے وکیل وکلا جو ہیں خواجہ حارث ہے میرے خیال میں، انہوں نے بار بار درخواست جو وہ دیتے رہتے ہیں کہ حاضری سے استثنا دیا جائے، حاضری سے استثنا دیا جائے، اور اب جو ہے انہوں نے استثنا نہیں دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت کیا کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 25 تاریخ کو جو JIT کے سامنے پیش ہونے کا حکم ہوا ہے، اور FIA نے چیئرمین PTI کو نوٹس جو ہے وصول کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شہباز شریف صاحب کے فائدے کی خبر ہم جو ہے دیں، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ جنہوں نے 7 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا 12 ملزمان کے خلاف، جن میں میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، ان کی امی نصرت شہباز، اور جو ہے اس کے علاوہ جویریہ علی، اور یعنی یہ وغیرہ، یہ 12 ملزمان تھے جن کو آج بری کر دیا گیا ہے، اور ان کے اثاثہ جات جو ہے وہ منجمد ہوئے تھے، تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا۔ جج قمر الزمان تھے احتساب عدالت لاہور کے، انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ بالکل جو ہے وہ یہ سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا تھا، تو لہٰذا اس کو ختم کیا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ جناب ان کو جو ہے طلب کیا ہے عمران خان صاحب کو مطلوبہ دستاویزات کے، انہوں نے کہا کہ ساتھ لے کر آئیں متعلقہ نوٹس میں، جو ہے نوٹس جو ہے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بھی 24 جولائی کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور اس معاملے میں جو ہے امریکہ جو ہے وہ اس نے سائفر کے حوالے سے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیے ہیں۔ سائفر کا معاملہ جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب یہ کہتے تھے کہ رجیم کے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران سائفر کا معاملہ اٹھا، اور عام لوگ تو جانتے نہیں تھے کہ سائفر اٹھا گیا ہے، اسی وقت پتہ لگا کہ یہ سائفر ہے، اور وہ تو حکومتیں جو ایک دوسرے کے ملکوں میں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ کوڈ ورڈ میں جو ہے وہ ایک ڈاک ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو خط لکھے جاتے ہیں، اور اسے اوپن کرنا جو ہے اتنا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ وہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، یعنی یہ ملکی راز ہے، اور جو ملک یعنی راز میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یعنی ایک جو ہے جسٹس قاضی صاحب عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس صاحب، اور آنے والے جو ہے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا اپنے بیان میں کہ اگر یہ سائفر کا معاملہ جو ہے سائفر میرے سامنے آئے تو میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کر لوں گا، یعنی یہ راز ہے ملکی، اس کو جو ہے وہ اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عمران خان صاحب سے یہ غلطی ہوئی یا انہوں نے کی یا کروائی گئی کہ انہوں نے یہ سائفر کو لٹکا کر دھوتے رہے، اور اپنی حکومت کا رونا رو رو کر اس کو بیانیہ اپنی عوام کو جو ہے ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہر جو ہے وہ جلسہ میں کرتے رہے۔ تو یہ باقی معاملہ تو پیچھے چلے گئے ہیں، اب دیکھیں اس معاملے پر سیاست جو ہے وہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ تو اعظم خان صاحب جو ہیں ان کے پرنسپل سیکرٹری، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ سارا بیان جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے کر دیا ہے، اور اس میں بڑے جو ہے وہ راز پوشیدہ ہیں۔ ان کے اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور ان کے جو ہے دوسرا ان کے لنگوٹیے بھی تھے، ہر راز کی بات انہیں پتہ ہے، اور FIA جو ہے انہوں نے ان یعنی دونوں کو بلایا ہے، اسد عمر شاہ محمود قریشی کو 24 کو طلب کیا ہے، اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اس جو ہے
यानी साइफर में उन्होंने कहा है कि ऐसी खास बात तो कोई नहीं है कानूनी कि जैसे ये वही असदुल्ला साहब हैं जब ये जलसे करते थे तो आपको अंदाज़ा है कि ये जलसों में यानी पेट्रोल सस्ता करना, यानी ये रस्तू थे उस वक्त के, यानी पेट्रोल सस्ता करना, महंगाई कंट्रोल करना, और ये बहुत यानी झूठ बोलते रहे अवाम के साथ। अवाम धोखे में आ गई कि यार इन्होंने वाकई जो है महंगाई कम करेंगे। और ये देखे ना, ये बड़े यानी बहुत ये माहिरीन में शामिल थे पीटीआई गवर्नमेंट में। और ये अब जो है ये उस दिन से ये जिस दिन मैं इनका बयान सुनता हूँ तो मैं ज़ाती तौर पर इनको जो है वो बहुत बुरा करता हूँ। और फिर बाद में वजारत खजाना भी इनके पास रही, कुछ भी नहीं कर सकी। तो ये जो है यानी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पसे पर्दा चली गई हैं। आज एक ही इशू है जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है इस्लामाबाद में जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है इमरान खान साहब के खिलाफ। उनके साथ जो है वो 3-4 लोग और भी, और मुतवक्को है कि ये जो है लोग जब मखदूम क्रैशी जो हैं ये होंगे। और नाज़रीन इकराम, खान साहब के मशीरान जो वो इनके बड़े दुश्मन निकले। उन्होंने आपको साथ सलाह भी करते रहे और ये प्लानिंग भी करते रहे, और अब जो है वो जान छुड़ा के वो साइड पे हो गए हैं। अब इमरान खान जाने और रियासत जाने, तो वो ये वो नाम आ रहे हैं कि इनके खिलाफ जो ऐसे ऐसे राज जो हैं वो खुलेंगे कि बहुत बड़े बड़े राज यानी जिनसी करप्शन के, और जो है वो दूसरे ऐसे राज जो ये करते रहे, या कौन जो है वो बनी गाला में आता रहा, रात को कौन आता रहा, दिन को कौन जाता रहा। यानी वो एक जरताज खबरों में गर्दिश कर रही है, जरताज गुल थी इनकी एक जो है वो पीटीआई की नंबर डेरा गांधी खान से, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अनकरीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं इनके खिलाफ, और मैं सबूत और वीडियोज़ के। तो एक आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है कि ये BBC urdu.com जो है उन्होंने इस्लामाबाद से 19 जुलाई को ये जो है वो किया है, अपलोड किया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमरीकी साइफर से मुतल्लिक होने वाली तहकीकात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साबिक़ ब्यूरोक्रेट आज़म खान के बयान के बाद उनके खिलाफ आर्टिकल के तहत कार्रवाई लीगल डिपार्टमेंट के राय की बात की जाएगी। वो आज मुकदमा जो दर्ज हो गया। कहा है कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी, और जब तक उनके मुंह से बातें मैं खुद ना अपनी बिल मुशाबा न सुनूँ तो मैं उस पर यकीन नहीं करता। तो इसके अलावा जो है तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि गुज़श्ता 1 माह से लापता साबिक़ प्रिंसिपल आज़म खान से मंसूब गैर मुसद्दक़ा बयान तजादात का मजमूआ है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बिल जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके मतलब जो है वो आप कमेंट्स दें कि जावेद इकबाल नासिर साहब हैं, उन्होंने ये बिल नहीं है, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई है कि ये मेरे एक प्यारे भाई मोहम्मद सुलेमान आप चक नंबर 252 का वे नसूरी तहसील अक्टूबर 1 सिंह घर का बिल बिजली है, उन्हें 1 माह का बिल जो है वो 4,12,931 रुपये भेजा गया। महकमा वालों ने उसे पूरे गांव का बिल भेज दिया है। एक बार फिर से बिल पढ़ लें, उम्मीद है कि आप बारिश में भी गर्म हो जाएंगे। इसके अलावा यानी ये समरात हैं IMF के बिल पर दस्तखत के, और इसके अलावा एक और बिल जो सवार सैयद अज़कार शाह साहब हैं और वो एहतजाज करते, उन्होंने अपलोड किया है फेसबुक पे कि जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इसको भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि आवाज़ खलक नकारा खुदा समझते हुए जुल्म बंद किया जाए। और अब ये भी सुन लें शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। साडे मुल्क दी सितम ज़रीफी वेखो जी कि एक गरीब आदमी किथे जाए हुण। ए चेक करना जरा वापडा दे कारनामे जेड़े ने ना, ए गरीब आदमियां ते 66 यूनिट ने सिर्फ। ए मेरा कंज्यूमर नंबर है, चेक कर लो। और इस्तेमाल किन्ने होए ने यूनिट 66। ए चेक करो 66 यूनिट ने। और इन्हां ते टैक्स तुहानूं विखा देना जी, मसूल बिजली, टेलीविजन टैक्स, जनरल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फाजल टैक्स, और एक वेखो इन्हां दा तमाशा मजीद टैक्स, FC सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स। 66 यूनिटां ते मैनू इन्हां जनाबे अली 1204 रुपये ते 30 पैसे सिर्फ टैक्स मैं दे रहा, सिर्फ 66 यूनिटां ते। और मेरा बिल कितना बनया है
3283 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। 66 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ 3200 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। वीडियो। और अब ये देख लें, साइफर ड्रामा जो है वो बेनकाब होते हुए लंदन में इमरान खान न्याजी पर जूतों की बारिश हो रही है, होने लगी। फिल्म देखिए मलादा की। और भी कुछ सुन ले कि नासा ने अरबों डॉलर खर्च करके अपने एक आदमी को मरीख पर भेजा। वो वहां पहुंचा और मरीख की दुनिया देखकर दंग रह गया। उसने वहां एक दरख्त को देखा जिस पर करोड़ों अरबों जो है वो बल्ब लगे हुए थे। कभी कभार एक बल्ब जल उठता, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कभी 2-4 बल्ब जलते और कभी सारा दरख्त जो है वो जगमाने लगता। तो कभी 10-12 बल्ब जो है वो रोशन हो जाते। आदमी हैरत से ये तमाशा देखता रहा और यहीं से गुजरते हुए एक मरीख से पूछा, ये दरख्त कैसा है और उस पर बल्ब कैसे लगे हैं? जो उसे जवाब दिया गया, मरीखी ने जवाब दिया कि ये झूठ का दरख्त है। ज़मीन पर जब कोई झूठ बोला जाता है तो बल्ब रोशन हो जाता है। वो 4 या 10-12 झूठ बोले जाएं तो इतनी ही तादाद में बल्ब जो है वो रोशन होते हैं। अभी ये बात हो रही थी कि पूरा दरख्त जो है वो जगमाने लगा। आदमी हैरत से बोला, यार ये सारा दरख्त क्यों जल उठा? मरीखी बोला, पाकिस्तान में इमरान खान का खिताब शुरू हो गया है। और ये जो ट्वीट है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और ये पर्दा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसे चेक कर लें। क्योंकि दोनों का मौक़िफ़ जो है, यानी अवाम का, हुकूमत का और पार्टियों का मौक़िफ़ देना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि अवाम जो है वो बेहतरीन चाह जाएँ और वो इसको जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो देख सकते हैं। और आखिर में जो है ये मौक़िफ़ जो है वो उनका इमरान खान साहब का जो है वो सुन लें कि उन्होंने इस सारे मामले पर क्या वीडियो पैगाम 1 मिनट का क्या दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, शाम को 8:30 बजे साइफर की साजिश के मुतल्लिक और जिसकी वजह से रजीम चेंज हुआ, इसके सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा और कैसे ये करप्ट इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ा मारा है। तो वज़ारा वर्ल्ड वाइस न्यूज़ की जो है वो पॉलिसी है वो वादे फलक ने कराया खुदा है। और जब तक ज़िंदगी सांस में सांस है तो अवामी मसाइल का इस पर भरपूर जो है जिक्र किया जाएगा और उनकी आवाज़ जो है हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाई जाएगी। और हुकूमत के अवाम मुखालफ जो पॉलिसियाँ हैं, जो खबरें हैं, जो वो करते हैं, अवाम मुखालफ मनसूबे जो हैं वो करते हैं, उनको हाईलाइट किया जाएगा। और जो गलत बंदा है उसका कभी सपोर्ट नहीं की जाएगी और जो सही है उसकी तारीफ की जाएगी। और इसके साथ ही जो है अब इजाज़त दीजिए और आइंदा व्लॉग तक जो है इजाज़त चाहूँगा। छापा अल्लाह अकबर, अज़ान जो है वो हो गई है और अब नमाज का टाइम हो गया है। तो अब जो है मैं भी इजाज़त चाहता हूँ इस अज़ान और अल्लाह की पढ़ाई के साथ कि नमाज से दिल माकूम के दिल नवाज हुई बसाज कार गरीबा किताब साज। अस्सलाम वालेकुम।